أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج 9ویں پارے کا مطالعہ ہوگا۔ قال الملأ 9واں پارہ ہے۔ اس میں 2 صورتیں آئی ہیں، ایک سورہ اعراف پھر سورہ انفال۔ آئیے ان دونوں صورتوں پر ایک تھیمیٹک سٹڈی کرتے ہیں جو اس پارے کے اندر آئی ہیں۔ اس پارے کے تھیمز کچھ اس طرح سے ہیں۔ ان میں پہلا تھیم ہے، جب بھی حق کی دعوت قوموں کے سامنے پیش کی گئی، قوموں کے ملا یعنی پولیٹیکل ایلیٹ کلاس، انہوں نے ریزسٹنس کیا، ایروگنس کا اظہار کیا، نبیوں کا مذاق اڑایا، بلکہ دھمکیاں دیں۔ یہ ایک کنٹینیوس ایٹیٹیوڈ ہے جو ہر قوموں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پارے کی شروعات ہوتی ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ اس دوران قوم کے جو سردار تھے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ حضرت شعیب نے جب دعوت دی تو قوم کے مستکبرین، گھمنڈی، ایروگنٹ جو سردار تھے، انہوں نے شعیب علیہ السلام کے سامنے 2 آپشن رکھے۔ نمبر 1 ہے کہ لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب تمہیں اور تمہارے ساتھ جو ایمان لے آئے انہیں ہم اس ملک سے باہر نکال دیں گے۔ ہمارے ملک کے اندر یہ باتیں نہیں چل سکتی، ہمارے ملک سے باہر کسی اور جگہ چلے جاؤ جہاں تمہیں پسند ہو۔ یا یہ کہ او لتعودن فی ملتنا، تمہیں گھر واپس ہی کرنی ہوگی، ہماری ملت کی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو اس بات سے کراہیت کرتے ہیں، سوچ سمجھ کر جب ہم نے ایک رویہ قبول کیا ہے اور خدا نے مجھ پر وحی کی ہے اور میرے ماننے والے ان سب چیزوں کو مانتے ہیں، تو کیا تم جبراً ہمیں اپنے دین سے برگشتہ کر دو گے؟ یہ پورا ایک مکالمہ ہے، یہ ایک بحث ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں پر جو عذاب بھیجا ہے اس کا فلسفہ بیان کیا۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ قوموں پر اللہ تعالیٰ مالی اور جسمانی مصیبتیں پہلے بھیجتا ہے، مالی تنگیاں آتی ہیں، جسمانی امراض آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عذاب نہیں ہے، یہ ہم بھیجتے ہی تاکہ لوگ خدا کی طرف رجوع کر سکیں، گریہ و زاری کر سکیں، انٹراسپیکشن کر سکیں، اپنے گناہوں کی طرف وہ دیکھیں اور اپنی غلطیوں سے بچنے اور ایک نیا طرز زندگی اختیار کرنے کا وہ منصوبہ بنائیں، تہیہ کریں۔ لیکن تنگیوں کے آنے کے باوجود اگر قومیں سنبھلتی نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ خوب مالی فراوانی ہونے لگتی ہے۔ اب جب مال کی فراوانی ہونے لگتی ہے تو وہ پھولے نہیں سماتے، اکڑنے لگتے ہیں، پھر ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا ہے۔ تیسرا جو مضمون آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، ان دونوں کے درمیان جو کشمکش ہے وہ بیان کیا گیا۔ اسی کے میں نے اور 2 حصے بھی یہاں کر دیے ہیں۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر حق کی دعوت پیش کی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 بڑے معجزے دیے تھے، ایک عصا کا اور دوسرا ید بیضا کا، دونوں آپ نے دکھایا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا جادوگر لگتا ہے، اس کا توڑ کرنا چاہیے۔ پھر سارے جادوگروں کو جمع کیا اور ان کے سامنے مقابلہ ہوا۔ جادوگروں نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، وہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہے، وہ کوئی ٹرک نہیں ہے، بلکہ وہ معجزہ ہے، خدائی قوت اس کے پیچھے ہے، انہوں نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا، سجدے میں گر گئے۔ تو فرعون نے کہا کہ مذہب میری اجازت کے بغیر تم قبول کر سکتے ہو؟ تم پر یہ پابندی لگے گی؟
مذہب قبول کرنے کی آزادی تم کو نہیں ہے، ہم جب بتائیں گے حکمران تب تمہیں مذہب کو قبول کرنا چاہیے، اب تم نے مذہب قبول کر لیا ہے، ہم ہارشسٹ پنشمنٹ تمہیں دیں گے۔ یہ موضوع یہاں آیا ہے، اور بھی بہت سی باتیں آئی ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت جب بہت عام ہو گئی تو درباریوں نے کہا فرعون سے کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے چھوڑ دے گا؟ یعنی دعوت کا کام کرنا، حق کی طرف بلانا، عقل مندی کی باتیں کرنا، ملک کی خیر خواہی کی باتیں کرنا، یہ بعض مرتبے جب انسان اندر سے روحانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے تو دوا کو وہ زہر سمجھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پبلک ایڈریس کیا اپنی قوم کے سامنے۔ قال موسیٰ لقومہ، اپنی قوم سے کہا، اور ایک بڑے مجمع میں 4 نکات بیان کے، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اسی کی مدد ہی سے تم پر یہ جو مصیبت آئی ہے وہ ٹل سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان مصیبتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت ہے، ثابت قدمی کے ساتھ تمہیں جمے رہنا چاہیے۔ جہاں تک زمین کی سرداری اور حکمرانی کی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ سرداری دیتا ہے، وہ اس کی مشیت ہے، لیکن زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اس زمین کی خیر خواہی وہ چاہتا ہے۔ اور آخر میں کہا ہر حال میں تقوی پر قائم رہنا چاہیے، اس سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پبلک ایڈریس بھی اسی میں سے ایک تھیم ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سے اور معجزے دکھائے، جن میں سے طوفان کا آنا، یا یہ کہ ٹڈیوں کا دل، یعنی بے شمار ٹڈیاں آ گئیں شہر کے اندر، یا یہ کہ گھن کے کیڑے جو اناجوں کو کھا جاتے ہیں، جوئیں، خون، مینڈک، اس طرح کے بے شمار اور چھوٹے چھوٹے معجزے عطا کیے۔ اور جب بھی یہ سب مصیبتیں آتی موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے، اور جب مصیبت دور ہو جاتی تو کہتے کہ بھائی اس طرح کے دن، اچھے اور برے دن ہمارے آباء و اجداد پر بھی آتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں پر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سزائیں یا چھوٹے چھوٹے عذاب بھی بھیجتے رہتا ہے تاکہ قومیں سنبھل جائیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا ایکسوڈس ہوتا ہے، اور وادی سینا میں آنے کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، شریعت کا کھلواڑ بھی کیا، یہ سب قصہ تفصیل سے آیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس سورت کے اختتام پر، پارے کے اختتام پر نہیں، سورت کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے جنات اور انسانوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ کہا کہ ہم نے طرح طرح سے سمجھایا، لیکن لوگ دل رکھتے ہیں اس سے سوچتے نہیں، لوگ آنکھیں رکھتے ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں، لوگ کان رکھتے ہیں لیکن اس سے سنتے نہیں۔ یہ تو جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے زیادہ گئے گزرے ہیں۔ یہ تھیم 1 سے 2 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے بعد توحید کی باتیں آئی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص بتایا کہ ازدواجی زندگی میں اللہ تعالیٰ جب اولاد عطا کرتا ہے تو لوگ منت سماجت کرتے ہیں، خدا کے ہاں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سالم بچہ دیتے، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اسے دوسروں کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں۔ اس پر یہ سورت ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد سورہ انفال شروع ہوتی ہے، اور سورہ انفال میں جنگ بدر پر تبصرہ آیا ہے۔ اس کا ایک حصہ اس میں ہے اور اس کا بقیہ حصہ دوسرے پارے میں آیا ہے۔ یہ اس طرح سے اس پارے کے جو موضوعات ہیں ان کا ایک سرسری مطالعہ ہوا۔ ناظرین، اب آئیے اس پارے سے ایک کلید کو دریافت کرتے ہیں۔ آج ہم جس کی پر بات کریں گے وہ یہ کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ٹیکسٹ کو کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہوتا ہے۔ جو الفاظ آئے ہیں یا جو عبارتیں ہیں یا جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کو کہاں رکھا گیا ہے، کس صورت میں وہ آیت پیوست ہے، اس کے حساب سے معنی کے اندر جدت آتی ہے، اس کے اندر ایک نیاپن آتا ہے، اس کے اندر ایک وہ مفہوم نکل کر آتا ہے جہاں ہمارا ذہن اس سے پہلے نہیں گیا ہوتا ہے۔ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ اس ٹیکسٹ کو ہم کانٹیکسٹ میں سمجھیں۔ جب ہم کانٹیکسٹ کہتے ہیں تو پہلی چیز یہ دیکھ لیجئے کہ words seemingly similar but different، دیکھنے میں تو الفاظ ایک جیسے لگتے ہیں لیکن وہ مختلف ہوتے ہیں لنگوسٹیکلی اینڈ کانٹیکسچولی،
زبان میں بھی اس کا معنی الگ ہوتا ہے اور کانٹیکسٹ میں بھی اس کا معنی الگ نکلتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میننگ از ہائیلی افیکٹڈ بائی کانٹیکسٹ۔ ہم اس پر اور آگے بات کریں گے کہ قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظ کے مفہوم کو متعین کرنے میں کانٹیکسٹ کا بڑا رول ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ سینونیم یعنی مترادفات یہ ہیں کہ نہیں ہیں، ایک بحث ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قرآن میں جس طرح سے دیگر زبانوں میں بھی مترادفات پائے جاتے ہیں اس طرح سے یہاں بھی سینونیمز پائے جاتے ہیں، لیکن بعض اسکالرز کا کہنا ہے کہ نہیں، قرآن میں کوئی مترادف الفاظ نہیں ہیں، کوئی سینونیمز نہیں ہیں، بلکہ دو الفاظ سیمنگلی اپیرنٹلی بظاہر ایک نظر آتے ہوں لیکن اس کا معنی الگ ہوتا ہے، اس کا معنی الگ ہوتا ہے۔ یہ ہم مثالوں سے اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے۔ نمبر 4، رول آف کانٹیکسٹ ان قرآنک چوائسز آف ورڈز۔ قرآن الفاظ جب استعمال کرتا ہے تو بالکل موزوں ترین الفاظ کا انتخاب کرتا ہے۔ کوئی ماہر سے ماہر زباندان اس لفظ کو وہاں سے نکال کر کوئی اور لفظ ریپلیس کرے گا تو اس کے اندر بھونڈا پن پیدا ہو جائے گا، اس کے اندر وہ نزاکت، اس کے اندر جو لطافت یا اس کے اندر جو فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے وہ مس ہو جائے گی۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ لنگوسٹک، سچویشنل اینڈ کلچرل کانٹیکسٹ۔ جب ہم کانٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک تو ہوتا ہے لنگوسٹک کانٹیکسٹ، زبان میں یہ لفظ کیوں آتا ہے، یہ لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے، اس لفظ کے اندر عموم ہے، اس لفظ کے اندر خصوص ہے، اس لفظ کے اندر شروعات ہے، اس لفظ کے اندر اختتام ہے، یہ لفظ عام بولی کی ہے، یہ لفظ فصاحت کی ہے۔ یہ کانٹیکسٹ سے سمجھ میں آئے گا، زبان میں یہ طے شدہ باتیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ سچویشنل، کون سا سچویشن ہے؟ ایک سچویشن ہے جو آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں، وہ ایک سچویشن ہے۔ بنی اسرائیل کو بتایا گیا کہ تمہارا جو رویہ تھا اپنے نبی کے ساتھ، کشمکش کا رویہ، حکم عدولی کا رویہ اور اذیت کا رویہ، اس میں تمہیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سچویشن انعام کو یاد دلانے کا ہے، یہ سچویشن ان کے رویوں کو درست کرنے کا ہے۔ تو سچویشن کے لحاظ سے بھی الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اور کلچرل کانٹیکسٹ، کس کلچر میں بات کہی جاتی ہے۔ ایک بات اگر ہم ہندوستانی کانٹیکسٹ میں کہیں گے تو اس کا معنی الگ ہوگا، اور ایک بات امریکہ میں ہم کہیں گے، وہاں کے ہم کانٹیکسٹ میں کہیں گے تو اس کا ایک دوسرا معنی ہو جائے گا۔ تو کانٹیکسٹ سے بھی الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ قرآن پرسائز چوائس آف ورڈز استعمال کرتا ہے اور رائٹ پوزیشن میں استعمال کرتا ہے۔ یہ کانٹیکسٹ کی کیوں سمجھنا چاہیے، اس پر میں نے اختصار کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اب ہم اس پارے کے اندر مثالوں سے بات کریں گے۔ مثالوں میں جانے سے پہلے میں مولانا محی الدین غازی صاحب، جو شہرائے آفاق دینی درسگاہوں کے طالب علم رہے ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے بھی فارغ رہے ہیں، قرآن پر گہری نگاہ رکھتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ان سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن نے الفاظ کا استعمال کیا، بظاہر بات تو ایک ہی ہے لیکن صرف ایک لفظ کو قرآن نے کہیں بدل دیا، کیا یہ لفظ مترادفات ہیں، سینونیمز ہیں، یا لفظ کے بدلنے سے مفہوم بھی بدلتا ہے؟ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں، اور خاص طور سے اگر پارے کے لحاظ سے دیکھیں تو پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا تفصیل سے تذکرہ ہے، اور پھر سورہ اعراف میں یعنی قرآن مجید کے 9ویں پارے میں بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے مکالمہ وہ مختلف مواقع کا بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ہم کو ایک چیز جو متوجہ کرتی ہے وہ یہ کہ جو الفاظ ہیں وہ دونوں جگہ فرق کے ساتھ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ تو دراصل جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے یا کوئی عمل ہوتا ہے تو کسی بھی عمل یا کسی بھی واقعے کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ ایک لفظ سے ایک واقعے کی طرف یا ایک عمل کی طرف اشارہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کا پورا احاطہ وہ لفظ نہیں کرتا ہے۔ لیکن اگر ایک ہی واقعے کے لیے ایک ہی واقعے کو 2 مرتبہ بیان کیا جائے اور ہر جگہ الگ الگ الفاظ بیان کیے جائیں
تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس عمل کے جو کئی پہلو ہیں وہ سارے پہلو جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے واقعہ ایک بار پڑھا سورہ بقرہ میں تو ان الفاظ کے ساتھ پڑھا تو ایک تصور آیا، اس کے بعد پھر سورہ اعراف میں پڑھا اور وہاں پر ان الفاظ کے ساتھ پڑھا تو جو تصور میں جو ایک طرح سے مزید کچھ تشنگی رہ گئی تھی یا کچھ پہلو جن کو ابھی اور وضاحت کی جا سکتی تھی ان کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک جگہ یہ آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری چٹان پر تو فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اور دوسری جگہ آیا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا۔ انبجسا اور انفجرا دونوں میں کیا فرق ہے؟ انبجسا جو ہے وہ کسی بھی چشمے کے پھوٹنے کی ابتدائی کیفیت کو کہتے ہیں، جب پانی رسنے لگے، جب لوگ پیاسے ہوں اور لاٹھی کسی چٹان سے پانی رستے ہوئے دکھے، اس وقت جو خوشی کا عالم ہوتا ہے اور جو شوق کی بےتابی ہوتی ہے کہ ارے پانی یہاں رسنے لگا، یہاں تو پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اور پیاس کسے برا حال تھا، تو وہ ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب پانی رستے رستے پھر تیزی کے ساتھ چشمہ بہنے لگے تو وہ ایک دوسری کیفیت ہوتی ہے۔ اس وقت شکر کی اور اس نعمت کو محسوس کرنے کی، یعنی اس نعمت کے اظہار کی، ظہور کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ تو چشمے لاٹھی مارنے کے بعد چٹان سے چشمہ پھوٹا، یہ تو ایک واقعہ ہوا، لیکن اس واقعے کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا ابتدائی منظر ہے اور ایک اس کا تکمیل کا منظر ہے، اور دونوں منظر جو ہیں ایک الفاظ میں تو نہیں بیان ہو سکتے، لیکن اگر ایک جگہ یہ لفظ استعمال کیا اور ایک جگہ یہ لفظ استعمال کیا تو اس طرح سے منظر کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک جگہ کہا کہ بستی میں داخل ہو جاؤ اور ایک جگہ یہ کہا کہ بستی میں بسیرا کر لو، تو داخل ہو جانا اس کے اپنے تقاضے ہیں، یہی ایک الگ ایک پہلو ہے، اور پھر داخل ہونے کے بعد اس میں جا کے بس جانا اس کا ایک الگ پہلو ہے۔ تو ایک ہی چیز کے، ایک ہی حکم کے یہ دو پہلو ہیں الگ، ایک ابتدائی بات ہے کہ آپ کو داخل ہونا ہے اور ایک اس کی تکمیلی صورت ہے کہ آپ کو جو ہے وہاں جا کے بسیرا کرنا ہے۔ اسی طرح سے جو فرعون جو بنی اسرائیل کے لڑکوں کو یا نرینہ افراد کو قتل کرنے کی جو بات ہے، نرینہ بچوں کو، ایک جگہ یقتل ہے اور ایک جگہ یذبح ہے، تو قتل یا تقتیل اور تذبیح دونوں میں جو ہے وہ فرق ہے نوعیت کا۔ تو تقتیل سے جو ہے ایک کیفیت سمجھ میں آتی ہے اور پھر جو ذبح کرنے کی بات ہے اس سے ایک کیفیت سمجھ میں آتی ہے۔ تو ایک ہی واقعہ جو قتل کا ہے اس کی جو دو پہلو ہیں وہ دونوں پہلو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ایک واقعے کو دو مرتبہ بیان کر کے اس میں الفاظ کا فرق دے کر آپ اس کے میں ہونے والے واقعات اور اعمال کے ابتدائی اور انتہائی اور اس کے مختلف جو ڈائمنشن ہوتے ہیں ان سب کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت، یعنی قرآن مجید کی بلاغت کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے، اور اس پہلو سے بھی قرآن مجید کی مختلف آیتوں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں ہمارے سامنے بہت ہی مسرت بخش اور حیرت انگیز پہلو ہمارے سامنے آئیں گے، اور قرآن مجید کی بلاغت کے بہت عمدہ نمونے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، سمجھنے کو ملیں گے۔ ناظرین، آپ نے غازی صاحب سے سنا، انہوں نے مثالوں سے بتایا، اور انہی میں سے بعض مثالوں کو میں نے یہاں بھی لکھا ہے۔ اب میں آپ کو 5 مثالوں کے ذریعے سے بتاؤں گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ یذبحون لفظ استعمال ہوا، کلنگ، ترجمہ میں کلنگ ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، یہاں یقتلون آیا ہے، یہاں یذبحون کا لفظ آیا ہے۔ عام طور پر ترجمہ میں اس کے لیے بھی کلنگ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے لیے بھی کلنگ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر غور سے دیکھیں گے تو یہ جو سورہ بقرہ میں آیت آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کو بیان کر رہا ہے، بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ کس کس طرح سے ہم نے تمہیں انعامات سے نوازا۔
اب تمہیں چاہیے شکر گزاری میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان پر جو کتاب بھیجی جا رہی ہے اسے قبول کریں۔ اس پس منظر میں انہیں بتایا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے نجات دی۔ فرعون وہ تھا جو تمہارے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ اب چونکہ انعامات کا بیان ہے تو ذبح ایک سیکنڈ کا معاملہ ہوتا ہے، ایک مختصر عمل ہوتا ہے، کلنگ ہی ہے، موت ہی ہے اس میں، لیکن یہ کہ انعامات کے بیان میں ذبح کا لفظ اللہ تعالیٰ بیان کر کے اسے مختصر کر دیا، جبکہ یہاں بنی اسرائیل کو ان کے رویے پر سرزنش کی جا رہی ہے، اور ہر واقعہ جو یہاں بیان کیا گیا ہے یہاں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور جب قتل کرتے ہیں تو ایک پورا پروسیس تھا، فرعون نے اعلان کیا تھا، اس کے فوجی آتے تھے، گھر گھر تلاشی لیتے تھے، بچے کی رونے کی آواز آتی تو ماں اس کا منہ بند کرتی تھی، پھر بھی کہیں بچوں کو تلاش کر کے پکڑ لیتے تھے اور بری طرح سے قتل کرتے تھے۔ آپس میں گھروں میں ایک دوسرے میں جب بات ہوتی تھی تو بڑی ندامت ہوتی تھی، شرمندگی ہوتی تھی، اور بہت تعصف ہوتا تھا کہ میرا بچہ قتل ہو گیا، تیرا بچہ قتل ہو گیا۔ قتل کا ایک پورا لمبا پروسیس ہے، جہاں سرزنش کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں اس پروسیس کا تذکرہ کیا، جہاں انعام بیان کرنا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اس ایکٹ کا جو مختصر ہوتا ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ کیسے مناسب اور پرسائز ورڈز استعمال کرتا ہے کانٹیکسٹ کے لحاظ سے۔ اب آپ دیکھیے کہ دوسری آیت، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، کہا گیا بنی اسرائیل سے کہ سرزمین فلسطین میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں چونکہ انعام کی بات ہے، احسانات کی بات ہے، تو کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ۔ داخل ہونا تو ایک لمحے کا مرحلہ ہے، کسی شہر کی باؤنڈری سے کراس کرنا، یا اس کا پورٹل ہوتا ہے یا اس کا بارڈر ہوتا ہے، اس بارڈر سے کراس کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، سکونت اختیار کرنا، پڑاؤ ڈالنا، ایک لمبا پروسیس ہے۔ گاؤں میں تو داخل ہو گئے، یہ انعام کا پس منظر ہے، اور یہاں انہیں جو سرزنش کرنی ہے، انہیں تنبیہ کرنی ہے، انہیں اپنے غلط رویوں سے متوجہ کرنا ہے، وہاں بتایا کہ کتنا لمبا پروسیس تھا۔ پہلے تو تم داخل ہوئے فلسطین میں، تمہیں کوئی زرخیز زمین نہیں ملی، پہاڑوں پر تمہیں قیام کرنا پڑا، پانی کے ذخائر وہاں موجود نہیں تھے، زمین وہاں فرٹائل نہیں تھی۔ آگے جب نیچے کی طرف دیکھتے تو فرٹائل زمین موجود تھی اور وہاں پانی کے جھرنے بھی موجود تھے، لیکن وہاں کنعانی تھے۔ اب کنعان کے علاقے میں ان کے قریب میں جو خالی زمینیں، وہاں جا کر بسنے کے لیے بھی تمہیں ایک لڑائی لڑنی پڑے گی، اور ان سب امور میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، تو وہاں سکونت کا لفظ استعمال کیا۔ ٹھہراؤ، پڑاؤ یا بستی میں بستی کو بسانے کا عمل، یہ اس پس منظر میں یہ مناسب لفظ ہے، اس پس منظر میں یہ مناسب لفظ ہے۔ پھر فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْسًا مِّنَ السَّمَاءِ، نافرمانیاں جب انہوں نے کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ انزلنا، نازل ہونا ایک انسٹنٹ واقعہ ہے، ایک چھوٹا سا ایکٹ ہے، اور یہاں دیکھیں کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، یہاں ارسلنا، بھیجنا، جب قرآن یہ لفظ استعمال کرتے ہیں بارش کے لیے تو ہواؤں کو وہ بھیجتا ہے، ہوائیں دن دن بھر چلتی ہیں، اس کے نتیجے میں درخت جھولنے لگتے ہیں، ٹہنیاں گرنے لگتی ہیں، ٹریفک جام ہونے لگتا ہے، پھر بادل گھر کر آتے ہیں، پھر بارش ہونے لگتی ہے۔ جب ارسلنا کہتے ہیں تو ایک لمبا پروسیس ہے، ایک بڑا کام ہے، اس کے سارے ڈیٹیلز کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ انزلنا جو ہے نازل کرنا ہے، ایک انسٹنٹ ایکٹ ہوتا ہے۔ یہاں انعام بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم پر بہت کچھ انعامات کیے، تمہاری نافرمانی ہوئی تو ہم نے تمہیں سزا دی اور ہم نے سزا نازل کی، اور یہاں کہا کہ سزا کو ہم نے بھیجا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور لفظ ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی سینا میں اپنی قوم کو لے کر گئے، وہاں پانی کی ضرورت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ماریے اپنے عصا کو چٹان پر مارنے کے نتیجے میں پانی گش آؤٹ ہونے لگا۔ یہاں انعام
کہ پس منظر میں پانی کا ابلنا، پانی کا زور سے بہنا، یہ تذکرہ ملتا ہے۔ اور یہاں لفظ استعمال ہوا فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا، یہاں پروسیس ہے، یہاں انفجار ہے، پھٹنا ہے، زوردار پانی کا نکلنا ہے۔ یہاں انبجاس کا لفظ استعمال ہوا، فَانبَجَسَتْ کا استعمال ہوا، یعنی چھوٹی سی جو ہے سوراخ سے پانی کا نکلنا شروع ہوتا ہے چٹانوں میں، پھر کئی سوراخوں سے پانی آنے کے بعد ایک نہر کی شکل وہ اختیار کرتی ہے، پھر اس کے بعد جب ڈاؤن اسٹریم میں آتے ہیں تو پانی گش آؤٹ ہونے لگتا ہے۔ یہاں بھی ترجمہ لوگوں نے گشنگ کیا، یہاں بھی ترجمہ لوگوں نے گشنگ کیا، لیکن یہاں یہ ہے کہ انعام کے بیان میں پانی کی زیادہ مقدار کو بتایا گیا، یہاں پروسیس کو بتایا گیا کہ کس طرح سے پانی رستے ہوئے دھیرے دھیرے دھاروں کی شکل میں نکل کر وہ نہر بن گئی اور اس کے بعد اس کا فلو تیز ہونے لگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن نے کانٹیکسٹ کے لحاظ سے الفاظ کو کیسے استعمال کیا۔ پھر اس کے بعد ایک آخری مثال ہم دے رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعامات کا اور اپنے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا، وہاں تختیاں دی تھیں کوہ طور میں، اور اس وقت تم میں سے بعض لوگوں نے اصرار کیا اور کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے لیڈرز کو منتخب کیا، 40 لوگوں کو لے کر گئے، وہاں ان سے جب عہد لیا گیا تو ایک تو طور جب کہا تو بہت بڑا ہے، یعنی وہ ماؤنٹین رینج ہے، کافی بڑا سلسلہ ہے، اور ورفعنا اٹھانا، پہاڑ کو اٹھا کر ان سے عہد لیا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے، تم اس سے عہد کر رہے ہو، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ تو وہاں اس پس منظر میں، انعام کے پس منظر میں اس کی ہیبت اور پہاڑ کی وسعت کو بھی بیان کیا، اور اٹھانے کے عمل کو چھوٹا عمل، مختصر عمل، انسٹنٹ عمل کر کے دکھایا۔ اور یہاں دیکھیے کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، یہاں طور استعمال ہوا یا جبل استعمال ہوا۔ طور ماؤنٹین رینج ہے اور جبل ماؤنٹین کو کہتے ہیں، جس ماؤنٹین پر، جس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے وہ ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے اور رینج بڑا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں کہا گیا کہ نتقنا، معلق کرنا، لٹکا کر رکھنا، ہینگنگ رکھنا، اٹس اے لانگر پروسیس، یعنی انہوں نے خدا تعالیٰ سے عہد کیا، 40 لوگ گئے، اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، اس عہد کے پورے دوران میں اللہ تعالیٰ نے چٹان کو ان کے اوپر معلق رکھا، وہاں سرزنش کرنے کے لیے، ان کے رویے کو درست کرنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو معاملہ تھا اس معاملے کو بتانے کے لیے کہ تمہارا رویہ ہمیشہ اذیت کر رہا ہے، تمہیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہاڑ کو چھوٹا اور اس کے معلق کرنے کے پروسیس کو لمبا کر کے دکھایا گیا۔ یہاں بڑے پہاڑ کے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بلایا موسیٰ علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، اور تمہارے 40 لیڈرز جب آئے تو ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے عہد لیا۔ خواتین و حضرات، میں نے یہ اس لیے بیان کیا کہ تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ بھی مختلف مواقع میں گفتگو کرتے ہیں، ایک ہی موضوع ہوگا، ایک ہی بات ہوگی، لیکن کانٹیکسٹ کے بدلنے سے آپ الفاظ کو بھی بدل دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مسجد میں مسلمانوں کے درمیان گفتگو کر رہے ہوں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بتائیں گے، تقریر کی شروعات ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ کریں گے، آپ کے اخلاق عالیہ کا ذکر کریں گے، آپ رحمت ہیں یہ تذکرہ کریں گے، اور اس سے آپ کنکلوژن پر لائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور آپ کی اطاعت ہو۔ یہی بات آپ ایک اسکالرلی محفل میں، کسی انسٹیٹیوشن میں جہاں مسلمان بھی غیر مسلم بھی آپ بات کر رہے ہوں اور رحمت للعالمین پر بات کر رہے ہوں، تو آپ کی شروعات یہ نہیں ہوگی رسول اللہ کی عظمت سے، آپ کی شروعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے نہیں ہے۔ آپ وہاں گفتگو کریں گے کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو وہ تعلیمات دیں، وہ ٹیچنگز دیے جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں بلیسنگ چھا جا سکتی ہے۔ وہاں آپ مرسی کے معنی ملیں گے، یہاں رحمت للعالمین بلیسنگ کے معنی ملیں گے، دنیا کو خوشحال کرنا،
دنیا میں خوشحالی آئے، دنیا میں بہبودی آئے، دنیا میں ترقی آئے، دنیا میں کسی طبقے کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، یہ پورا نظام آپ نے دیا۔ جب آپ بات کریں گے تو پھر وہ عظمت تک پہنچیں گے۔ آپ نے مسلمانوں کے درمیان عظمت سے شروع کر کے اطاعت پر ختم کیا، اور آپ نے اسکالرز کی محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لیے زندگی بخش پیغام دیا، وہاں سے گفتگو کر کے اس طرح سے اختتام کریں گے کہ سامعین کے دل و دماغ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت چھا جائے۔ یہ فن ہمیں قرآن سکھاتا ہے کہ کانٹیکس کے لحاظ سے آپ الفاظ کو بدلیں گے، عبارتوں کو بدلیں گے، جملوں کو بدلیں گے، تاکہ اس کا مفہوم اس پس منظر میں بالکل واضح ہو جائے۔ اب آتے ہیں ہم ایکٹیویٹی پر۔ ایک ایکٹیویٹی پہلی یہ ہے، ڈو یو گیٹ offended when someone criticizes your viewpoint to the face؟ حضرت شعیب کا تذکرہ میں نے کیا، کس طرح سے ان کے سامنے رو در رو ان کے منہ پر انہیں وہ باتیں بیان کی جو کوئی ایک شریف آدمی سننا پسند نہیں کرے گا، لیکن جذبات میں آئے بغیر حضرت شعیب نے بہت ہی ٹھنڈے دل سے جواب دیا۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا یہ امپیکٹ آپ پر ہوتا ہے کہ آپ پر بھی جب تنقید ہو، آپ کی امت پر تنقید ہو، اسلام کے کسی پہلو کو لوگ اعتراض کا نشانہ بناتے ہوں، تو آپ کیسے ریسپونڈ کرتے ہیں؟ ریئیکٹ کرتے ہیں یا ریسپونڈ کرتے ہیں؟ یہ آپ کو سوچنا ہے۔ دوسرا ہے ریممبر اینڈ انلسٹ بلیسنگس آف گاڈ آن یو۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں نازل کی، ہم پر بھی اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں فراوانی کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان ناشکرا واقع ہوا ہے، الا الذین آمنوا، تو وہ ان پہلوؤں پر نگاہ رکھتا ہے جو اسے نہیں ملے، اس کے ہاں جو شارٹ کمنگس ہیں، اس کے ہاں جو محرومیاں ہیں، اس کی فہرست لیتا ہے اور اس کو گنواتا بھی ہے اور اس پر روتا بھی ہے۔ مومن کا شیوا یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں دی ہیں ان پر نگاہ رکھتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ آپ کا کیا رویہ ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ فائنڈ دا میننگ۔ میں نے آپ کو 5 مثالیں دی، میں اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ سورہ قصص آیت نمبر 32، اسلک یدک فی جیبک، سورہ نمل آیت نمبر 12، وادخل یدک فی جیبک۔ اس میں اسلک اور ادخل الفاظ کو بدل دیا۔ اب آپ کو دیکھنا پڑے گا یہاں یہ لفظ کیوں لایا گیا اور سورہ نمل میں یہ لفظ کیوں لایا گیا۔ یہ آپ کے لیے ایکٹیویٹی ہے، غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، اور اس میں معنی اور مفاہیم کی جو عظیم دنیا پوشیدہ ہے اس سے لطف اندوز ہونے، اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔